لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود شریف کی فضیلت: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ آج یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں یہ محفل ہے اور اس میں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قرآنی آیات بھی ہیں، تو سب سے پہلے ایک قرآنی آیت سے آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. ترجمہ کنز ایمان: اور بہت جلد اس یعنی جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اس آیت میں یعنی اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 فضائل معلوم ہوئے. نمبر 1، دنیا میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، یعنی دنیا میں ان سے کوئی گناہ نہ ہوا. اسی طرح انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا. اب اسی بات میں کہ انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے. اسی طرح سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام صدقات و خیرات قبول ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر صدقے میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے جس کی گواہی یہ رب تعالی دے رہا ہے. آیت کے متعلق چند باتیں آپ نے سنی. اب حدیث میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان آئی اس میں سے چند احادیث سنی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہے، سب سے زیادہ مہربان. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ابو بکر کو دیکھ لے، جہنم سے آزاد. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے، صرف مستحب نہیں، نفل نہیں، بلکہ واجب ہے. اور اس طرح جس طرح دیکھ لیں کہ اس وقت ہم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں. تو ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر احسان نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان و مال سے میری مدد کی اور اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے ابو بکر دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. دنیا و آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا کہ ابو بکر دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. اللہ پاک اس پر رحم فرمائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بہتر جزا دے کہ اس نے اپنی جان و مال سے میری مدد کی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ہم پر کسی شخص کا احسان نہ رہا، ہم نے سب کا بدلہ کر دیا سوائے ابو بکر کے کہ ان کا بدلہ اللہ تعالی روز قیامت عطا فرمائے گا، اور مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر توجہ فرمائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
نظر نہ آئے تو آپ نے ان کا نام لے کر 2 بار پکارا اور پھر ارشاد فرمایا بے شک روح القدس جبریل امین علیہ السلام نے ابھی مجھے خبر دی کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر بے شک اللہ پاک نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے، اللہ پاک نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لیا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لیا اور فرمایا ہم قیامت والے دن یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت میرے پاس سب سے پہلے ابو بکر صدیق آئیں گے۔ اسی طرح کیونکہ اگلا مہینہ ماہ رجب کا ہے اور شب معراج بھی اس میں آتی ہے، تو صدیق اکبر اور تصدیق معراج کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے جبریل میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور وہ میری تصدیق نہیں کرے گی۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی تو ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ چیزیں سنیے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا کیا پسند ہے یہ سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتے رہنا۔ تو وہ آپ کو کیسا نصیب ہوا کہ آپ نے گویا کہ پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، تو یہ کیسا نصیب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث میں فرمایا جیسے کہ ہم نے سنا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا، تو یہ تو کیسا نصیب ہوا کہ زندگی میں بھی حاضر رہے اور بعد مثال بھی حاضر رہے۔ کہ ایک شاعر لکھتے ہیں محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کو دعا حضور جانتے ہیں۔ اور یہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی پیر ہے اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی مرید ہے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب شارٹ بایوگرافی آف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سنیے کہ آپ کا نام مبارک عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر، لقب صدیق و عتیق، نسب قریشی، پیدائش مبارک عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، قبول اسلام، آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، مدت خلافت 2 سال 3 مہینے مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ عرس 22 جمادی الاخری 13 ہجری، جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور مدفن شریف روضہ منورہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اقدس میں دفن ہوئے۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا کرام ہے، پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی قمر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی واقعات ہیں، لیکن ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، غار والا واقعہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتا ہے ثانیت نین اذ ہما فی الغار۔ اب اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اب کس طرح کہ اس آیت مبارکہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم توکل اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے، بلکہ یہ آیت مبارکہ کئی اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔
تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اس لیے تشریف لے گئے کہ انہیں کفار کی طرف سے قتل کا اندیشہ تھا. لہذا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے پکے اور صدیق مومن ہونے کا یقین نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طور پر بھی انہیں اپنے ساتھ ہم رکابی کا شرف عطا نہ فرماتے، کیونکہ اس طرح جو اندیشہ کفار سے تھا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہو سکتا تھا. یہ کلام ان لوگوں کا جواب ہے جو اس سفر کے حوالے سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں. اسی طرح یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مخلص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پوری جماعت موجود تھی، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نسبی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بھی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. یہ تخصیص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مرتبے اور بقیہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کی ناسازی کی وجہ سے ہجرت کر گئے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید خوف اور انتہائی خطرناک صورتحال کے باوجود بھی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہ چھوڑا، بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، بلکہ اس کا انتظام فرماتے تھے. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے عشق رسول کی دلیل ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت کا شرف پایا اور اپنی جان قربان کرنے کی سعادت پائی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی فرمایا. ثانیت نہیں اذ ہما فی الغار، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی فرمایا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا سب سے پہلا نمبر ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی یعنی دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف پایا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تدفین کی وجہ سے قیامت تک ثانیت سے مشرف ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا خود اللہ پاک نے بیان فرمایا یہ شرف آپ کے علاوہ اور کسی صحابی کو عطا نہ ہوا. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک تمنا تھی. اس کے حوالے سے سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑا تو آپ نے فرمایا میری تمنا ہے کہ کاش میرے سارے اعمال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنوں میں سے ایک دن اور راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے. ان کی رات تو وہ کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف سفر کیا، اور جب دونوں غار تک پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی قسم آپ سے پہلے میں غار میں جاؤں گا تاکہ اس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کی اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مجھے پہنچے. اب اس میں ایک نقطہ بھی ہے سمجھنے کے لیے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرے دل میں میرے سینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تو اس کے لیے پہلے وہ اپنے دل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائیں. کہ آپ نے جیسا ابھی سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم میں آپ سے پہلے چاہوں گا کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کی اذیت آپ کو نہ پہنچے بلکہ مجھے پہنچ جائے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں سوراخ دیکھے تو آپ نے اپنا کپڑا پھاڑ کر اپنی چادر مبارک کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کیا. 2 سوراخ رہ گئے.
تو اس پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں مبارک رکھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ غار میں تشریف لے آئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے اور غار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے. اتنے میں سوراخ سے کسی چیز نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ڈس لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوف سے حرکت نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو جائے. امام فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان و جان فروز غرض کی ہے. اب یہاں بات لوگ کرتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی بات ہو رہی ہے کہ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان یعنی جان بچانا تو فرض ہے اور جان اور حفظ جان تو جان فروز غرض کی ہے. اسی طرح کا ایک اور اگر واقعہ دیکھیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نیند پر اپنی نماز وار دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نیند پر اپنی جان وار دی. نماز پڑھنا بھی فرض ہے اور جان بچانا بھی فرض ہے اور ان سے بڑے مفتی کون ہیں؟ یہ نہیں جانتے تھے فرض ہے، جانتے تھے، لیکن ثابت ہوا کہ جملہ یعنی تمام فرائض فروع ہیں، اصل الرسول بندگی استاد ور کی ہے. پھر وہ انہوں نے نماز پڑھ دی، انہوں نے جان پڑھ دی، پھر نتیجتاً کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تو نہیں فرمایا کہ علی اب تو نماز چلی گئی قضا پڑھ لو، نہیں، علی قضا پڑھو گے قضا پڑھو گے. پھر آپ کی دعا سے سورج لوٹا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، اثر کی نماز ادا کی اور ادا کی، قضا نہیں کی. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مار دی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا اب تو صدیق جان چلی گئی اب کیا ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جب حکیم کے پاس جاؤ دوا لو، جب طبیب کے پاس جاؤ دوا لو. امام فرماتے ہیں حاکم حکیم داد دواتے یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کے ساتھ خبر کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ایسے ہیں آپ نے انہیں لعاب جہان لگا کر گویا کہ جان لوٹا دی. ورنہ کوئی شام اگر کسی کو ڈس لے تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی کیفیت کیسی ہے، کہ آپ نے صرف لعاب جہان لگا کر، آپ نے لعاب جہان میں ایسی تاثیر تھی کہ آپ نے لعاب جہان لگا کر آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان واپس کر دی. اچھا اب اس میں ایک یہ بھی موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر جان ماری نا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں تھا سوراخ پر، تو کوئی غار سور میں بزبان حال بولے نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگر سے جائے. اب اس میں ہے بزبان حال. یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بزبان قول بولنا یعنی منہ سے بولنا، ایک ہوتا ہے بزبان حال بولنا کہ جسم اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، خود انسان بول رہا ہوتا ہے. اب اس میں فرق کیا ہے کہ اگر بزبان حال کی بزبان قول تو سب سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا. بزبان حال کی مثال اگر اس طرح ہے کہ جیسے ابھی اپنے واقعہ سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پہ گزار دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورج کو جو لوٹایا. اب مثال کے طور پہ ایک فرضی خیال ہے کہ کسی نے سورج سے پوچھا کہ آپ کب غروب ہو گئے تو سورج نے کہا، اب سورج جو کہہ رہا ہے وہ زبان قول تو نہیں کہہ رہا، حال کہہ رہا ہے. سورج نے کہا پہلے پوچھتے تو بتا دیتا، اب علی سے پوچھو جب سلام کریں گے غروب ہو جاؤں گا. تو یہ بزبان حال کے آپ جیسے مثال کے طور پہ لوگ چاند پہ جا رہے ہیں. اچھا چاند پہ جا کے پھر کیا ہوتا ہے وہاں سے زیادہ سے زیادہ کیا لائیں گے؟ پتھر لے لیں گے چاند پہ. دنیا میں پتھروں کی کمی ہے کہ آپ نے ایک مرزہ پکڑ دیا؟ کوئی کمی تو نہیں ہے نا. تو گویا چاند بزبان حال یہ خود کہہ رہا ہے کہ اے انسان تو میری طرف کیا بڑھ رہا ہے، اگر تجھے جانا ہی ہے تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا جن کی اگر انگلی ہو جائے تو میرے بھی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ماں عشق کس کی صورت دیکھو، کام کر مہر کی رجعت دیکھو، دیکھنا ہی ہے تو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو جائے اس وجہ سے تکلیف کی شدت. اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ کا آنسو نکلا اور وہ چند آنسو روح اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر گر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی
میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا کا بھی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا۔ سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگا دیا تو اسی وقت ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ اب ایک اور بھی ذرا ایک نکتہ ہے کہ انسان جو بات کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، وہ سب جان سے ہوتا ہے۔ اب انسان میں جان ہے تو یہ سب کر سکتا ہے، ورنہ تو نہیں کر سکتا۔ اور جان کیا نظر آتی ہے؟ اب میں اگر آپ کو بولوں کہ آپ بیٹھے ہیں تو کس طرح بیٹھے؟ آپ جان سے، جان ہے تو بیٹھے ہوئے نا، تو جان دیکھا ہے، وہ دکھا سکتا ہے؟ نہیں، جان نظر آنے والی چیز ہی نہیں۔ اب اگر ہم مثال لیں کہ گھڑی ہے، وہ سیل سے چلتی ہے، تو سیل کے اندر ایک جان ہے، وہ جان سیل گھڑی میں ٹرانسفر کرتا ہے تو گھڑی چلتی ہے۔ وہ سیل کے اندر کی جان دکھائی دیتی ہے، تو جان نظر آنے والی نہیں ہوتی۔ اب امام فرماتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ عدو دشمن قتل کا اندیشہ تو غار میں گئے نا، دشمن گرتے غار ادھر ادھر پھر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے۔ ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ غلط ارادے سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے اسے۔ تو اب جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کہ جان کو نظر آنے والی چیز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، کائنات سے باہر گئے، کائنات کا نظام رک گیا۔ حضور ہوں گے تو کائنات چلے گی نا۔ ابھی یہ اس بات میں بھی دلیل ہے حضور ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ ہم یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ حضور کون ہے؟ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ حضور ہیں تو سب چل رہا ہے۔ حضور جانے کائنات ہے۔ ہاں فرماتے جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ جان کو نظر آنے والی چیز ہے۔ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گرتے غار پھرتے ہیں؟ دشمن حضور کو ڈھونڈنے کے لیے پھر رہے ہیں، اگر ڈھونڈ بھی لیتے تب بھی حضور نظر نہ آئیں گے۔ باقی صحابہ اکرام نے حضور کو دیکھا، لیکن حضور کا کرم تھا کہ ان کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور مولا علی کا بھی جیسے نے واقعہ سنا، مولا علی کی اپنی شان ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی شان ہے۔ مولا علی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دلہا بن کے آئے، صدیق اکبر وہ جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کے گئے، مولا علی وہ جو ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے، صدیق اکبر وہ جن کی گود میں سر رکھ کر ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، مولا علی وہ جو حضور کے کندھے پر بیٹھے، صدیق اکبر وہ جن کے کندھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسرائیل ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اب یار غار کا مالی عیسیٰ ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ حکم دیا کہ اللہ پاک کی راہ میں جہاد کے لیے مال لاؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے۔ اس میں کہ آج تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، ایک موقع ملا ہے اب تو بڑھ جاؤں، آدھا مال اپنے گھر کا لے آئے۔ حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے آئے۔ اب بظاہر دکھنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کم تھا اور حضرت عمر کا زیادہ تھا، لیکن حضور تو جانتے ہیں کون کتنا لایا ہے اور گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ یہاں حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ حضور کے غلام جانتے ہیں، حضور کے غلام کہتے ہیں کہ اگر میرے اوپر شریعت کی لگام نہ ہو، میں تمہیں وہ بھی بتا دوں کہ تم کھا کے آؤ، وہ بھی بتا دوں کہ تم گھر میں رکھ کے آئے۔ تو حضور کس لیول کا جانتے ہیں؟ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تیری اللہ سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ حضور کو علم اجمال بھی ہے، علم تفصیل بھی ہے، ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء، تفصیل جس میں ماں ابر و ماں ابر کی ہے، اور علم تفصیل کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے جو اطلاع نہ وہ بات جو کہی گئی اور نہ کہنے والا کوئی بھی نہیں تھا، کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع مولا کو قول و قائل و حرف کو طے کیا۔ تو حضور تو جانتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا کہ کیا اپنے گھر بار کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تو بسط ادب و احترام عرض گزار ہوئے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب سمجھ گئے کہ آگے صدیق اکبر کی،
اللہ اکبر، کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ برادر اعلیٰ فرماتے ہیں بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، نبی کا اور خدا کا مدح وہ صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ اللہ پاک بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرماتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں، تو اللہ پاک کیوں تعریف فرماتا ہے؟ اللہ پاک اس وجہ سے تعریف فرماتا ہے جو صدیق میرے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، اور حضور کیوں تعریف کرتے ہیں؟ کہ صدیق اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ نبی کا اور خدا کا مطلب وہ صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سراسر سلسلہ صدیق اکبر کا، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لٹایا راہ حق میں، ابھی ہم نے ایک واقعہ بھی سنا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھر کا ساز سامان دیا ہے نا، اور ایک جگہ تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے جسم پر اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے نا، اس میں بھی بٹن نہیں تھے، کانٹے لگا کے آئے تھے، اس قدر سامان لے آئے کہ لٹایا ہے اپنے گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ کے حسن کر گیا صدیق اکبر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کہ اللہ پاک ابھی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا، یا اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے شاہ نشان اس کا اجر عطا فرما، یا اللہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم سے خوش فرما، یا اللہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کے صدقے ہمیں سچا مسلمان بنا، یا اللہ پاک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقوی و پرہیزگاری کے صدقے ہمیں متقی و پرہیزگار بنا، یا اللہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق رسول کے صدقے ہمیں بھی ایسا عشق رسول عطا فرما، یا اللہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں فیضان عطا فرما، جو ان کے بارے میں سنا اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار مدینہ الرسول زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، یا اللہ پاک ہمیں بھی سعادت نصیب فرما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے جا کے السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر کہہ کر ہم سلام عرض کریں، یا اللہ پاک ہمیں بھی یہ پیاری سعادت عطا فرما، یا اللہ پاک صدقہ و خیرات کا جذبہ عطا فرما، زکات دینے کا جذبہ عطا فرما، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہم سب کی تمام نیک جائز دلی مرادوں حاجات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں پورا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔